الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال عز من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، عزیز میرے نوجوانوں، ابھی قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم رمضان کی مدت پوری کر لو، یعنی رمضان کو مکمل کر لو، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو رمضان کو قدر کرنے کی توفیق بخشی، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ نیز ہمارے پروردگار کا آج کے اس اجتماعی موقع پر ہم سب کے نام یہ پیغام ہے کہ اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی احکام شریعہ پر مکمل عمل کرو اور آپس میں متحد و متفق ہو جاؤ، آپس میں فرقہ بندی نہ کرو۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عید سعید منانے کی ہدایت دی ہے۔ دوسری آیت میں عقد سعید کے موقع پر تمام مسلمانوں کو ہر حال میں متحد و متفق رہنے کی تاکید فرمائی ہے کہ اے مسلمانوں، کبھی دامن اتحاد تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ فرقہ بندی میں مبتلا ہو جاؤ اور چھوٹی چھوٹی طاقتیں تم پر غالب ہو جائیں، چھوٹی طاقتیں تمہیں مٹانے پر غالب ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا، عید کے معنی ہے خوشی کا حاصل ہونا، اور مومن کو خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب کہ ہر طرح سے مطیع اور فرما بردار بندہ بن جائے۔ آج ہم بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کو غفلت میں گزارا، نہ اللہ کی اطاعت کی، نہ رسول اللہ کی، نہ روزے رکھے، نہ کبھی تراویح پڑھنے کی توفیق ہوئی، لیکن نئے کپڑے پہنے ہوئے سب سے اول عیدگاہ میں نظر آ رہے ہیں۔ سوچئے اور خوب سوچئے کہ آج کی یہ خوشی کا دن کس کے لیے ہے؟ حق تو یہ ہے، اس دن کی خوشی کے حقدار وہی لوگ ہیں جن کی زندگی عبادت و اطاعت سے لبریز ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اطاعت و فرما برداری میں گزارا ہے۔ عید در حقیقت جذبہ ایثار قربانی کے نتیجے کا نام ہے۔ اس عید کو عید الفطر کہا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں پر آج کا روزہ صدقہ فطر کی ادائیگی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ عظیم عبادت میں شامل ہو کر جذبہ درد دل کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہو۔ یہی اصل میں عید ہے۔ اسی طرح سے محتاجوں، ضرورت مندوں کی تائید کا جذبہ پیدا کر لینے ہی کی تعلیم دی گئی ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ کی طرف آپ لوگوں کو لے کر چلتا ہوں۔ روایت میں آیا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عید کے موقع پر عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک بالکل کم عمر لڑکا جس کے جسم پر میلے کچیلے کپڑے راستے کے کنارے کھڑا زار و قطار رو رہا ہے۔ جب سرکار کی نگاہ اس لڑکے پر پڑتی ہے تو آپ بے قرار و بے چین ہو گئے۔ لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، بیٹے روتے کیوں ہو؟ لڑکا روتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ، آج عید ہے، کاش آج میرے بھی ماں باپ ہوتے، میں بھی سب کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہوتا۔ بہت سارے صحابہ کرام نے اس لڑکے کے ہاتھ
تھامنے کی کوشش کی۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ تو میرا حق ہے۔ چنانچہ سرکار اس لڑکے کو لے کر واپس گھر لوٹے اور کہا کہ بچے، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں، فاطمہ تیری بہن، حسنین تیرے بھائی؟ بچے نے کہا اگر ایسا ہو تو دونوں جہاں کی سعادت و خوشنودی کا حقدار میں ہی رہوں گا۔ اور پھر سرکار حضرت ام المومنین نے جلد از جلد وہ سارے کام کر دیے۔ پھر سرکار اس لڑکے کو ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر! دیکھیں لیا آپ نے، سرکار محمد رسول اللہ نے عید کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیسی اچھی مفید ٹریننگ دی ہے۔ عید ایک ایسا موقع ہے جس میں محتاجوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کو سہارا دیا جاتا ہے۔ ان سب کو عید کی خوشی میں شامل کر لینے کی کوشش کی جاتی ہے میرے دوستو۔ محترم حاضرین، اور حقیقت آج کی یہ عید انہی کی ہے جو اپنے اندر صلہ رحمی، اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کا جذبہ رکھتے ہوئے اللہ کا شکر گزار بنتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اطاعت کی توفیق بخشی، جیسا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے جب تم رمضان المبارک کی مدت مقرر پوری کر چکو تو اللہ نے جو تمہیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق بخشی ہے، ہدایت سے نوازا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اسی کا نام ہے حقیقت میں عید۔ عید میں میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اشراق کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ میٹھا کھا کر جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کے اور عیدگاہ کی طرف چلے جاتے۔ اور عید کے دن میرے دوستو یہ تکبیر کہنا سنت ہے آہستہ آواز میں، اور بقرہ عید میں عید الاضحیٰ کے دن بلند آواز میں کہنا سنت ہے۔ دائیں طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور بائیں طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر آتے تھے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت